الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے متعلق، والمیسر، اور جوئے کے متعلق. قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں. قل، کہہ دیجئے، العفو، جو بہترین ہو. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامیٰ، یتیموں کے متعلق. قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، اصلاح، سنوارنا، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے. وَإِنْ، اور اگر، تخالطوہم، تم انہیں ساتھ ملا لو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، بگاڑنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لأعنتکم، تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. دوبارہ دیکھیں، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، خمر کے متعلق، شراب کے متعلق، والمیسر، اور جوئے کے متعلق. قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، وإثمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، فائدے سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز خرچ کریں. قل، کہہ دیجئے، العفو، جو بہترین ہو، اور دوسرا معنی زائد بھی ہے اس کا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، اصلاح، سنوارتے رہنا، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے. وَإِنْ، اور اگر، تخالطوہم، تم ان کو ساتھ ملا لو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المفسد، بگاڑنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لأعنتکم، تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. ان آیات کے اندر 3 سوالات اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. پہلا سوال ہے خمر کے متعلق.
خمر کس کو کہتے ہیں؟ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، وَكُلُّ مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یعنی جو بھی چیز انسان کو نشہ پہنچائے وہ چیز خمر کے زمرے کے اندر آتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ خمر سے مراد صرف وہی شراب ہے جو انگور سے تیار کی جائے، جو انگور کے علاوہ شراب تیار کی جائے کہتے ہیں وہ خمر میں نہیں آتی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ دے دے اس کو نبی علیہ السلام نے خمر قرار دیا۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کا زیادہ نشہ آور ہو اس کا کم بھی حرام ہے۔ ایک شخص سے وہ پہلی مرتبہ اگر شراب پیتا ہے تو اس کو ایک گھونٹ دوسرے گھونٹ میں نشہ چڑھ جائے گا، کیونکہ اس پہلی مرتبہ پی رہا ہے۔ اور جو بندہ عادی ہے ہو سکتا ہے وہ 4 گلاس بھی پی جائے، پوری بوتل چڑھا دے اس کو نشہ نہ چڑھے جب تک کہ 2-3 بوتل نہ چڑھائے۔ تو اب وہ شخص کیا سمجھے گا کہ میرے لیے مجھے نشہ آ ہی نہیں رہا تو لہٰذا یہ میرے لیے حرام نہیں ہے۔ نہیں، ما اسکر کثیرہ، آخری گھونٹ وہ چاہے آپ کا 5واں جام ہو، 5ویں بوتل ہو، کوئی بھی بوتل ہو، جو آپ کو نشہ دے دیتا ہے فقلیلہ حرام، تو اس کی جو ابتدا ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو صرف نشہ آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہر نشہ آور چیز وہ خمر ہے، تو جب تک نشہ نہیں آتا اس کا مطلب کہ وہ خمر نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ جو چیز بھی نشہ آور ہو اور وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کو نشہ دے دے تو اس کا جو کم ہے وہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی حرمت نازل نہیں کی، بلکہ آہستہ آہستہ، جس کو تدریج کہتے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام نازل کیے۔ پہلا حکم یہ آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ جو ہے نفع سے بڑھ کر ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت سورہ مائدہ کی اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو یہ آیات اتار کر اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر شراب کو کیا کر دیا؟ پھر حرام کر دیا۔ اس سے مطلب علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوری طور پر کوئی نشہ نہیں چھوڑ سکتا تو وہ تدریجاً عمل کو اختیار کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اگرچہ ہمارے بارے میں یہ چیز نہیں ہے لیکن ایک عادی ہے بندہ، بعد میں اس کو مسئلہ جب سمجھایا گیا، اب ظاہر ہے اس کے لیے فوری چھوڑنا مشکل ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کہا جائے گا جی آپ نے جب نشہ کرنا ہے نماز نہیں پڑھنی۔ مومن ہوگا تو ظاہر ہے وہ اجتناب کرے گا، جب اس کو پتہ لگے گا مجھے 5 نمازیں میں نے جماعت کے ساتھ جا کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے نشہ نہیں کرنا، نشہ کروں گا تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ خود بخود وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ وہ تدریج والا معاملہ اس کے اندر آ سکتا ہے، لیکن ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں ہماری تدریج ختم ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ہے کہ 10 سال ہو رہے ہیں، مسئلہ سمجھ بھی لیا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹ نہیں لی، تھوڑی کم کر دی۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ 10 سال تو نہیں تھے، ٹوٹل مدینہ کے اندر کتنے سال رہے آپ؟ 10 سال، ٹھیک ہے، تو یہ حرمتیں کتنے عرصے میں نازل ہوئی ہیں ذرا غور کریں۔ تو مطلب بندہ اتنا عرصہ کھینچ کر لے جانا یہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی علم ہے کہ انسان کیوں اس کو آگے لے کے جا رہا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ فوری طور پر انسان
چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑ پا رہا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تدریج کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش اس کے لیے نکل جائے گی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے۔ حکم یہی ہے کہ فجتنبوہ، بچ جانا ہے، اپنے آپ کو کلی طور پر اس سے روک دینا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی والمیسر، میسر جوے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ یسر ان سے آسانی، کیونکہ آسانی کے ساتھ بغیر مشقت کے ساتھ انسان کے پاس یہ مال دوسرے کا آ جاتا ہے، وہاں کوئی محنت نہیں کہ آپ نے دوسرے کا مال آپ نے جیت لیا، ٹھیک ہے۔ تو لاٹری وغیرہ یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو جوے والی ہیں ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہے۔ اب غور کریں الفاظ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر نفع اور نقصان اس کا مقابلہ نہیں کیا کہ نفع بتایا جائے کہ جی نفع اس کے اندر کم ہے نقصان زیادہ ہے، نہیں، اللہ نے گناہ کو مقدم رکھا ہے کیونکہ مومن کے سامنے گناہ ہوتا ہے۔ اور اس آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ ہر وہ چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز انتہائی نفع بخش کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر گناہ موجود ہے تو وہ کتنے حرام ہے، چاہے اس کے اندر نفع آپ کو کتنا بھی حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر گناہ موجود ہے تو اس سے کیا کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، وہ حرام ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اسم کبیر، ان کے گناہ بہت بڑے، ومنافع للناس، پھر ساتھ میں اللہ نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ چلو کچھ فائدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے آپ جوا کھیلتے ہیں، ایک طریقے سے فائدہ تو آ رہا ہے نا آپ کے پاس، سیکنڈوں کے اندر آپ لاکھوں روپے جیت کر آ گئے، منافع تو مل گیا آپ کو، دوسرے کا نقصان ہو گیا، منافع للناس۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے ہم نے گناہ کو مقدم رکھنا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ماذا ينفقون، کہ کیا چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا العفو، جو سب سے بہترین ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ اسی معنی کو وہ راجع قرار دیتی ہیں، جیسا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی چیز وہاں پر کھلا رہے ہیں جو پسندیدہ چیز ہے، سب سے بہترین چیز، اور نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین صدقہ اسی کو قرار دیا جس کے اوپر انسان کا حرص ہے، لالچ ہے، اور وہ مال اس کو پسند ہے، وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر اس کا ترجمہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے العفو زائد، زائد سے مراد یہ کہ جو آپ کی ضروریات سے بڑھ کر ہے، یعنی آپ نے دیکھا میری اب ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب یہ چیز میرے پاس زائد ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس زائد کو کسی اور کے لیے خرچ کر دو، کسی اور کو دے دو۔ تو یہ دونوں معنی بھی بن سکتے ہیں، لیکن پہلا معنی جو ہے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے پھر بعض لوگوں نے جو زائد معنی کیا ہے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ زائد رقم، زائد چیز رکھنا ہی حرام ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، حرام نہیں ہے زائد چیز، آپ کے پاس اگر کوئی اضافی ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتے، رکھ سکتے ہیں، اگر خرچ کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ زائد رکھنا ہی حرام ہو گیا، تو یہ استدلال کرنا اس سے یہ غلط ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت کے معاملات کے اندر اب غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں بتلا دی کہ نفع کس کے اندر ہے، نقصان کس کے اندر ہے، گناہ کس کے اندر ہے، فائدہ کس کے اندر ہے، نیکی کس کے اندر ہے۔ تو اب تم نے اپنے دنیا اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے اور جوا سے، شراب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ان کا گناہ بڑا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے تیسرا سوال یہاں پر ذکر کیا، وہ کیا ہے، یتیموں کے متعلق۔ جب یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، ہاں مگر جو احسن سب سے بہترین طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ جا سکتے ہو۔ آیت اتری تو صحابہ کرام نے اپنا مال اور یتیم کا مال بالکل الگ کر دیا،
اس کا کھانا الگ پکتا، اپنا کھانا وہ الگ پکاتے تھے۔ اب ظاہر ہے یتیم ایک ہوگا یا دو ہوں گے، اب کھانا جو پکے گا گھر کے افراد کے لحاظ سے پکتا ہے، وہ بس اوقات بچ جاتا ہے، بس اوقات پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک بندے کے لیے پکائیں گے تو ایک کا تو اندازہ کم ہی ہوتا ہے۔ ظاہر آپ نے دو کے حساب سے پکانا، آپ نے کہنا میں نے ابھی صبح بھی بناؤں، اس کے لیے دوپہر بھی شام بھی۔ اب ان کے لیے جب کھانا الگ پکتا تھا تو اب وہ گھر والے باقی اس کے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اب بندے کی بس اوقات طبیعت ہوتی ہے کھانے کو کبھی نہیں بھی ہوتی، تو ان کا کھانا اس طرح ضائع ہونے لگ گیا، تو اس سے نقصان ان کا اور بڑھ کر ہونے لگا۔ ظاہر مال ان کا ہی تھا، اب پکتا تھا وہ نہیں کھاتے تھے تو خراب ہو گیا تو ضائع ہو گیا۔ فریج تو نہیں تھی جیسے کہ اب ہم رکھ لیتے تو چل جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو کیا ہوا وہ ان کا مال زیادہ برباد ہونا شروع ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ قل اصلاح لہم خیر، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان یتیموں کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے۔ اس کی کیا مفہوم ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے مال کو تم ضائع نہ کرو بلکہ کہیں کاروبار تجارت کے اندر لگا دو، تاکہ وہ جب بڑا ہو تو بڑے ہونے تک کچھ نہ کچھ مال اس کے پاس بچے، اس کو پتہ لگے کہ جی مجھے مال کچھ نہ کچھ ملا ہے، تاکہ وہ اپنا معاملات آگے چلا سکے۔ پھر اس کے اندر اصلاح، ان کے اندر یہ بھی چیز علماء ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیم، ٹھیک ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ ان کے مال میں سے بھی اللہ کہتے ہیں لے سکتے ہو، اور اپنی طرف سے بھی اگر تم ان کے اندر یہ خرچ کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم مکس کر کے کھا لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم کھانا اکٹھا نہیں کھا سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کھانا اکٹھا کھا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جب بھائی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان سب سے زیادہ نفع اگر دنیا کے اندر کسی کو پہنچاتا ہے وہ اپنے بھائی کو پہنچاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کس کو نفع پہنچایا تھا؟ اپنے بھائی کو۔ اللہ تعالیٰ سے کہا نا ہارون اخی اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں۔ تو کیا ہے، سب سے زیادہ فائدہ انسان اپنے بھائی کو پہنچاتا ہے، وہ نقصان سے بچانے کی اس کو حتی الامکان کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی ظاہر ہے وہ دنیا اس کے اوپر غالب آ جائے، ہو سکتا ہے نقصان بھی پہنچا دے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، ٹھیک ہے، معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ فوائد پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، تو اس لیے ان کو بھائی سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ کھلاؤ، ان کے مال کو بچا کے رکھو، بچ جاتا ہے جتنا بہتر ہے۔ اگر استعمال کر لیتے ہو یا تم بھی کھا لیتے ہو کچھ، کبھی ان کا مال زیادہ تم نے کھا لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے وہ بچے، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو فقیر ہے اللہ کہتا ہے وہ ان کا مال کھا سکتا ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ مفسد کون ہے، مصلح کون ہے، یعنی کون چاہتا ہے کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال ختم کر دے، اور کون ہے کہ جو ان کا مال بچانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ تو اس لیے اب تم نے اگر کوئی کی تو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی مشقت کیا تھی کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاتے، روپیہ بھی تم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ حرام کر دیتے ہیں تمہارے پر، لیکن ہم نے حرام نہیں کیا، کیونکہ اس طرح تمہیں بھی مشقت ہے اور ان کو بھی مشقت ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر یعنی تین چیزیں، ایک شراب اور جوئے کے متعلق ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، اور دوسری چیز پھر ہم نے پڑھی کیا نام ہے، مال کون سا خرچ کرنا ہے، جو سب سے بہترین مال ہے کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے، اور تیسری چیز کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر انسان استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اصلاح والے پہلو کو وہ زیادہ مقدم رکھے بنسبت فساد والے پہلو کو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔